میں آ سکتی ہوں؟ کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں. میرا نام ڈاکٹر حالدہ ہے. کیا حال ہے آپ کا عائشہ؟ آج ہم آپ کو چھٹی دے رہے ہیں. آپ کو دمے کا مسئلہ ہے جس کے لیے میں آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر بتانا چاہتی ہوں. ویسے وہ تمام احتیاطی تدابیر میں نے آپ کے لیے پرچی پر بھی لکھ دی ہیں. دمہ کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دمہ کیا ہے. دمہ ایک عام مرض ہے. اس میں سانس میں نالیوں میں رکاوٹ کے باعث انسان کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور کبھی کبھار دم گھٹتا ہوا بھی محسوس ہوتا ہے. دمے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں سے کچھ ہیں کہ آپ ہوا کی نالیوں کا سکڑ جانا، ہوا کی نالیوں کا زیادہ حساس ہونا یا بلغم کی زیادتی. ان تمام وجوہات سے سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور سانس میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے، خشک کھانسی ہوتی ہے اور کبھی کبھی بلغم والی کھانسی بھی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب دمہ ہوتا ہے کن وجہ سے؟ دمے کی وجوہات کا ابھی ایگزیکٹ معلوم تو نہیں ہے، لیکن اس کا رجحان خاندانی بھی ہو سکتا ہے اور دمہ کچھ مریضوں کو الرجی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. الرجی کی بہت سی وجوہات ہیں جن میں سے مٹی، گرد و غبار، اسپرے، پالش یا ہوا میں پولنس یعنی زر گل کا ہونا، کھٹی اور ٹھنڈی چیزوں کا استعمال. اس کے علاوہ جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے گھر میں بلی پال رکھی ہے، تو اس کے بالوں سے بھی آپ کو ہو سکتا ہے دمے کی شکایت. اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنی بلی کسی کو دے دیں. ڈاکٹر صاحب وہ تو میری پالتو بلی ہے، وہ میں کیسے کسی کو دے سکتی ہوں؟ وہ تو سوتی بھی میرے ساتھ ہے. کوئی اس کو کیسے رکھے گا اور کیسے اس کا خیال رکھے گا؟ میں اسے کسی کو کیسے دے دوں؟ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، لیکن دیکھیں انسان کی صحت سے بہتر تو کوئی چیز نہیں ہے. آپ اپنی بلی کسی ایسے خاندان کو دے سکتی ہیں جو اس کی دیکھ بھال کرے، اس کا خیال رکھے. پر یہ آپ کی اپنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا دمے کی دورہ بار بار نہ پڑے، آپ بلی کسی کو دے دیں. تو ڈاکٹر صاحب اتنا سب کرنے کے باوجود کیا دمے کا مکمل علاج ممکن ہے؟ دمے کا مکمل علاج تو ابھی تک دریافت نہیں ہوا، لیکن احتیاط اور مسلسل علاج سے اس کی علامات پر قابو پایا جا سکتا ہے. دمے کے علاج کے 2 اجزاء ہیں. ایک ماحول پر قابو پانا اور دوسرا ادویات کا باقاعدہ استعمال. ماحول پر قابو پانے کا مطلب ہے کہ آپ دمے کے رسک فیکٹرز، اس کے محرکات سے کیسے بچ سکتے ہیں. اس میں کچھ احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ آپ اپنے بستر کے اوپر سوتی چادریں صاف ستھری دھلی بھی استعمال کریں. تکیے کے غلاف بھی صاف ستھری سوتی کپڑے کے بنے ہوئے ہوں. اس کے علاوہ گھر کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، خصوصاً باورچی خانے اور غسل خانے کا. اس کے علاوہ ٹھنڈی اور کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں. ان موسموں میں جن میں پولنس یا ہوا میں زر گل زیادہ ہوتے ہیں ان میں کھڑکیوں کے دروازے بند کر دیں. اور اس کے علاوہ آپ نے جیسے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے شوہر سگریٹ پیتے ہیں، تو ان سے کہیں کہ وہ سگریٹ پینا چھوڑ دیں. یہ تو بہت مشکل ہے، انہوں نے اب تک نہیں چھوڑا. وہ میری کہاں سنیں گے؟ انہوں نے تو کبھی کسی ڈاکٹر کے کہنے پہ بھی نہیں چھوڑی. انہیں کہنا تو بہت مشکل ہے. چلیں کم سے کم اتنا تو آپ کر سکتی ہیں کہ آپ انہیں کہیں کہ وہ گھر سے باہر جا کے سگریٹ پیے، یا اگر یہ بھی ممکن نہ ہو سکے تو وہ جس کمرے میں پی رہے ہوں آپ اس کمرے میں نہ ٹھہرا کریں زیادہ دیر. دوسرا طریقہ جو ہے دمے سے بچنے کا وہ ہے ادویات کا استعمال. ادویات کا باقاعدہ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ادویات ہیں جو سانس کی نالیوں میں رکاوٹ کو دور کرتی ہیں اور جھلیوں کی سوزش کو بھی کم کرتی ہیں. اس لیے باقاعدہ اینٹی انفلیمیٹری یعنی کہ سوزش کم کرنے والی ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ریلیورز یا آرام پہنچانے والی ادویات بھی دی جاتی ہیں، جیسے کہ وینٹولین اور بریکنل جو ہے یہ شدید دورے کی علامت کو دور کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب انہیلر کو کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ انہیلر کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ دیکھیں، اسے کہتے ہیں انہیلر. اس کو ایک انگلی اور انگوٹھے کے درمیان پکڑیں اور اس کو 10 سیکنڈ کے لیے زور سے ہلائیں. اس کے دہانے سے اس کا ڈھکن اتاریں اور اس کو ڈائریکٹلی اپنے منہ میں رکھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو
اس انگلی سے دبائیں اور گہرا سانس لیتے ہوئے اس کو انگلی سے دبائیں اور اس کے بعد سانس کو 10 سیکنڈ تک روکیں. لیکن اس کو زیادہ اچھے طرح سے لینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اسپیسر کے ساتھ استعمال کریں. اگر اس کو اسپیسر کے ساتھ استعمال کریں، یہ ایک آلہ ہے جو بازار میں آسانی سے دستیاب ہے، اگر اس کو اسپیسر کے ساتھ استعمال کریں تو اس سے جو دوائی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی ہے. ساری دوائی آپ کی سانس کی نالیوں کے اندر تک پہنچ جاتی ہے، کوئی بھی دوائی ضائع نہیں ہوتی. اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے 2 حصے ان کو بند کر لیں، اس کے اس طرف یہ لگاتے ہیں اور یہ حصہ آپ کے منہ میں رکھنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو منہ میں رکھ کے دکھائیں. جو ہی میں یہاں سے انگلی سے دبائیں تو آپ نے گہری سانس لینی ہے آہستہ آہستہ، اور پھر 4 سے 5 دفعہ اسی انہیلر کے اندر ہی سانس، اسپیسر کے اندر ہی سانس اندر باہر کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح آپ کو ایک دفعہ دبانے سے ایک پف ملے گا انہیلر کا. دوسری دفعہ کا پف لینے کے لیے بھی آپ دوسری دفعہ اس کو دبائیں گے اور اسی طرح 4 سے 5 دفعہ آپ اسپیسر کے اندر ہی سانس لیں گی. ٹھیک ہے، یہ پف جو ہے آپ نے صبح دوپہر شام 3 دفعہ 2 پف لینے ہیں، اسی طرح جس طریقے سے میں نے آپ کو بتائے ہیں. آپ کو اسپیسر کے استعمال کا طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ رکھیں کہ اسپیسر کو ہمیشہ ہر دفعہ استعمال کے بعد اپنے کلی اچھی طرح سے کر کے اپنا منہ کھنگال لیں اور اسپیسر کو بھی اچھی طرح صابن سے دھو کر واپس رکھیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو دوسری ادویات آپ نے استعمال کرنی ہے اس میں ہے بریکنل سیرپ. یہ آپ نے استعمال کرنا ہے 2 چمچے صبح دوپہر شام. یہ میں نے آپ کی پرچی کے اوپر لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی آپ مجھے اگلے OPD میں آ کر اگلے ہفتے دکھائیے گا. اس کے علاوہ کوئی سوال جس کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھنا چاہتی ہوں بتائیے. نہیں ڈاکٹر صاحب، مجھے سب سمجھ آ گیا. میں اگلے ہفتے آپ کو OPD میں آ کے چیک کراتی ہوں. آپ کا شکریہ.